اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر مالیگاؤں سے ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مالیگاؤں مسجدوں اور میناروں کا شہر کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے اور ہے بھی یقیناً، لیکن وہاں پر ایک چوک ہے جسے شہداء چوک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں سے مدثر رضا جو ادھیکش ہے، صدر ہے دیویانگ سوسائٹی کے، انہوں نے کہا کہ 6 جولائی کو مالیگاؤں کے شہیدوں کو 100 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اور مالیگاؤں کے بھی کچھ ایسے سپوت تھے جنہوں نے آزادی وطن کی جنگ میں زبردست انداز میں حصہ لیا، ظالموں، قاتلوں، انگریزوں سے ٹکرائے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ لیکن کیا کریں کہ آج 100 سال گزشتہ کل مکمل ہو گئے ہیں مالیگاؤں کے شہیدوں کو۔ تو مدثر رضا نے کہا کہ شہداء ہم شرمندہ ہے۔ ایکچول میں مالیگاؤں کا یہ ایک پرانا، یوں سمجھیے کہ اسے کیا کہا جائے، بدنصیبی کہا جائے یا کیا کہا جائے، وہاں پر شہیدوں کے نام سے ایک چوک ہے جو باقاعدہ بدحالی کا شکار ہے۔ وہاں پر کسی بھی طرح کا دھیان نہیں دیا جاتا، اور برسوں سے جو ایک مانگ ہے شہیدوں کے لیے یہاں پر ایک یادگار تعمیر کروائی جائے اور شہیدوں کے نام شہیدوں کی یادگار پر لکھا جائے، لیکن یہ ایک مانگ بھی جو ہے، ڈیمانڈ بھی جو ہے، قصہ پارینہ بن چکا ہے، اور آج یہ نوبت آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے عظیم مجاہدین کے قربانیوں کو فراموش کر رہے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان نچھاور کی تھی۔ شہر مالیگاؤں میں اب اسی ڈیمانڈ کو لے کر معذوروں کی فعال ایکٹیو تنظیم، بڑی متحرک دیویانگ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے ایک ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہا ہے، اور ایک طرف سے افسوس کا اظہار بھی کہا کہ شہداء ہم شرمندہ ہے۔ وہیں پر مالیگاؤں کی مہانگر پالیکا اور مالیگاؤں کے تمام ہی ذمہ داروں سے کہا ہے کہ کم از کم اب تو دھیان دو، کچھ تو غیرت کرو، کچھ تو شرم کرو، اور ہمارے ان شہیدوں کی یادگار پر شہیدوں کا نام درج کرو۔ اور اس تنظیم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ شہیدوں کے نام پورے سرکاری اعزاز سمان کے ساتھ لکھوائے جائیں، اور مالیگاؤں واسیوں سے بھی کہا کہ یہ ہم سب پر قرض ہے۔ ناظرین، مالیگاؤں سے دوسری بڑی خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مالیگاؤں شہر میں باقاعدہ عید الاضحیٰ، عید قرباں کے اس تہوار کو لے کر امن کمیٹی کی، شانتتا کمیٹی کی بھی ایک میٹنگ بلائی گئی، اور اس موقع پر ضلع ایس پی سچن پاٹل صاحب نے عید الاضحیٰ کے تعلق سے مسلمان بھائیوں کو بھی اور تمام ہی مالیگاؤں واسیوں کو بہت سارے اہم پیغام اور سندیش دیے۔ اس موقع پر سب سے پہلے تو انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے
ایسے موقع پر کچھ اساماجک تتو جو ہے وہ غلط چیزیں، افواہیں جس سے نفرتیں بڑے، ماحول خراب ہو، امن اور شانتتا بھنگ ہو، ایسی چیزیں چلاتے ہیں۔ تو ایس پی صاحب نے کہا کہ ان تمام چیزوں پر آپ بالکل بھی افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ وہیں پر باقاعدہ یہ بھی کہا کہ پولیس پرشاسن کی جانب سے تہوار کے موقع پر پوری طریقے سے سہکاری کیا جائے گا، سپورٹ کیا جائے گا اور پرامن ماحول بنائے رکھنے کے لیے ایس پی صاحب نے تمام ہی ہندو مسلمانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ مالیگاؤں شہر اور اطراف کا ماحول پرامن بنائے رکھیں۔ اور تمام ہی مسلم ذمہ داران نے بھی مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ خاص طور سے قربانی کے جانوروں کی جو گندگی ہے، فضلات ہے، آلائشیں ہیں، ان تمام چیزوں کو جس طریقے سے منظم انداز مہانگر پالیکا کی جانب سے کیا جا رہا ہے آپ اس کا خیال رکھیں۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی اپیل کی گئی، بلکہ مسلم دھرم گروؤں نے بھی اپیل کی ہے، مسلمان ذمہ داروں نے بھی اپیل کی ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کے جذبات کا بھی خیال رکھیں، کوئی ایسی حرکت ہم سے بھی نہ ہو جس سے امن کا ماحول خراب ہو اور برادران وطن کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ ناظرین، مالیگاؤں کی تیسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی کہ مالیگاؤں شہر میں راشٹروادی کانگریس پارٹی NCP کی جانب سے باقاعدہ سیلانی چوک پر ایک زبردست جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں باقاعدہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM پر زبردست انداز میں نشانہ سادھا گیا۔ کس طرح غریبوں پر ظلم کیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں بھی وہاں پر بیان کی گئی۔ ایک نابینا کی زبانی ظلم کی کہانی باقاعدہ وہاں پر بیان کی گئی، اور اتحاد المسلمین کو انتشار المسلمین کا نام بھی دیا گیا۔ انہوں نے کہا راشٹروادی کانگریس کے تمام نیتاؤں نے کہ کچھ لوگ میت پر جشن منا رہے تھے، انتشار المسلمین کے کچھ لوگ، افسوس صد افسوس، دوا گولی چوری کرنے والے تعمیری کام کی بات نہ کریں، ریاض علی کا ایسا بیان آیا ہے۔ وہیں پر مجاہد ساگر نے اس بیان میں کہا ہے کہ تعمیری کام، جی ہاں، گروار وارڈ میں تعمیری کام شیخ رشید خان وادے کی بدولت ہے، تمہارے اندر قابلیت ہوتی تو تمہارے علاقے سے تم ہارتے نہیں، اس طرح باقاعدہ ٹپنیاں کی گئی۔ مجاہد ساگر کا بیان بھی کافی وائرل ہو رہا ہے۔ وہیں پر عادل پٹھان نے کہا ہے کہ مالیگاؤں شہر کے لیے سرکار سے 20 کروڑ کا فنڈ آصف شیخ رشید صاحب نے لایا۔ موجودہ MLA آمدار یعنی سیدھا مفتی اسماعیل صاحب پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ موجودہ آمدار صرف عوام کو بے وقوف بنا کر بیرون شہر گھوم رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے باقاعدہ NCP کا ایک زبردست پروگرام ہوا جس میں ہزاروں کی تعداد لوگوں کی موجود رہی، اور وہاں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو انتشار المسلمین کے نام سے یاد کرتے ہوئے مالیگاؤں شہر کے جوانوں سے اپیل کی گئی کہ آصف شیخ رشید کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں ڈائریکٹ ناسک شہر اور ناسک کی کچھ خاص بڑی خبروں پر۔ اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی کہ ناسک شہر میں بھی مہیلاؤں کا کوئی گروہ ہے جو بڑے پیمانے پر رکشا میں، بس میں مسافروں کے سامان، چین، پرس، موبائل وغیرہ چوری اور لوٹ پاٹ کے لیے پوری طریقے سے سکری ہے، بڑا ایکٹیو ہے۔ رکشا بس میں سفر کے دوران لوٹ پاٹ کے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، اور مہیلاؤں کا ایک گروہ سکری ہے، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ یہ مہیلاؤں کا جو گروہ ہے یہ دوسرے راجیہ کا ہو سکتا ہے، ایسی سمبھاونا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دنوں سے لگاتار ایسی رکشا اور بس میں سفر کے دوران لوٹ پاٹ اور چوری کے قصے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں ڈائریکٹ دھولیا شہر اور دھولیا ضلع کی کچھ خاص بڑی خبروں پر۔ اس وقت پہلی بڑی خبر دھولیا سے ہمارے رپورٹر یوسف انصاری عرف پاپا سر نے بتایا کہ پلاسٹک بندی پر چرچا کرنے کے لیے آج باقاعدہ ویپاری دھوڑے ویپاری مہا سنگھ کیندر کی جانب سے آج ایک بیٹھک ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ مہاراشٹر راجیہ سرکار نے بھی پلاسٹک بندی کو لے کر سخت کارروائیاں شروع کر دیا، اور کئی دکانوں پر سے، کئی سبزی بیچنے والوں پر کے پاس سے
بڑی تعداد میں پلاسٹک کی تھیلیاں ضبط کی جا رہی ہے، اور صرف تھیلیاں ضبط نہیں کی جا رہی بلکہ ہزاروں روپے جرمانہ بھی وصولا جا رہا ہے۔ اسی کو لے کر آج دھوڑے ویپاری مہا سنگھ کی طرف سے ایک بیٹھک آیوجت کی گئی ہے۔ آج رات میں بتایا جا رہا ہے کہ 9 بجے آج رات میں بنگ ایجنسی آگرہ روڈ پر یہ بیٹھک لی جائے گی۔ ایسے ہی دھولیا سے ایک اور بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر کے بڑے قد آور مسلم لیڈر ہے جناب محترم ابو عاصم اعظمی صاحب، جو سماجوادی کے نیتا ہے، مہاراشٹر کے پردیش ادھیکش ہے اور ودھایک بھی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ آواز اٹھائی، ودھان سبھا جب شروع تھی ودھان سبھا میں کھل کر انہوں نے آواز اٹھائی مسلم مسائل کو لے کر، جس میں خاص طور سے اورنگ آباد اور عثمان آباد کا جس طریقے سے نام بدلا جا رہا ہے، انہوں نے ڈیرنگ کے ساتھ، بڑی بے باکی کے ساتھ اس مدعے پر اپنی بات رکھی، اور اس کے بعد خبریں آ رہی ہے کہ ابو عاصم اعظمی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ اسی کو لے کر ودھان سبھا میں پھر سماجوادی کے نیتا اور ودھایک رئیس شیخ نے آواز اٹھائی، اور اب دھولیا سے خبر آ رہی ہے کہ دھولیا سماجوادی پارٹی کی جانب سے بھی ابو عاصم اعظمی کو جان سے مارنے کی جو دھمکی دی گئی ہے، اس کو لے کر آندولن کیا گیا، نعرے بازی کی گئی، اور ان تمام لوگوں پر جو ایسی نیچ اور گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں ان کو پر کڑی کارروائی کی جائے، ایسا سماجوادی پارٹی دھولیا نے نویدن دیا ہے، مانگ کی ہے۔ ناظرین، دھولیا ضلع کی ایک اور اچھی خبر آ رہی ہے۔ میں خود بھی ان بیٹیوں کو، ان بیٹوں کو حوصلہ دینے کے لیے، بیٹیوں کو حوصلہ دینے کے لیے، ہمت دینے کے لیے یہ خبر دکھا رہا ہوں۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ دھولیا ضلع باسکٹ بال سنگھ کی طرف سے ضلع کے پرتیندھی کے طور پر راشٹریہ پاتلی پر کھیلنے والے جتنے بھی باسکٹ بال کے کھلاڑی ہیں ان کا ضلع ادھیکاری صاحب کی طرف سے ستکار و سمان کیا گیا۔ ضلع ادھیکاری صاحب کے ہاتھوں سے باقاعدہ ان بیٹیوں کا ستکار و سمان کیا گیا۔ ہم بھی وائرل نیوز لائیو کی جانب سے ان بیٹیوں کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ڈائریکٹ نندربار شہر اور نندربار ضلع کے کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر۔ اس وقت نندربار سے پہلی بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ضلع ادھیکاری محترمہ کلکٹر صاحبہ منیشا کھتری صاحبہ کے ہاتھوں باقاعدہ شہادہ میں پودے لگائے گئے، ورکش روپن کا کام کیا گیا۔ یعنی نندربار کے ضلع ادھیکاری منیشا کھتری صاحبہ نے اپنے ہاتھوں سے پیڑ پودے لگا کر نندربار واسیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پیڑ پودے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لگائے جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ پیڑ پودے ہی گویا کہ ایک جیون ہیں۔ ایسے ہی ورکش روپن کی ایک خبر نندربار ضلع سے آ رہی ہے کہ گولی سماج سنستھا کی طرف سے واود گاؤں میں ورکش روپن کا پروگرام، پیڑ پودے لگانے کا پروگرام کیا گیا، اور سماج کے ہر طبقے کو یہ سندیش، یہ پیغام دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم پیڑ پودے لگائیں۔ ناظرین، ایسے ہی سندھ کھیڑا سے ایک خبر آ رہی ہے کہ سندھ کھیڑا میں روٹری کلب کی جانب سے، آپ جانتے ہیں کہ روٹری کلب ایک ایسی سنستھا ہے، ایک ایسی یونین ہے جو صرف ملک بھارت ہی میں نہیں پوری دنیا میں کام کرتی ہے، اور سماج سیوا کے اور ملک سیوا کے لیے روٹری کلب خاص طور سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ تو سندھ کھیڑا میں بھی روٹری کلب کی جانب سے رکت دان شبر یعنی بلڈ ڈونیشن کیمپ سجایا گیا، جس میں تقریباً 54 لوگوں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا۔ ناظرین، نندربار سے ایک بڑی افسوسناک خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ نندربار میں جو کنجرواڑہ علاقہ ہے وہاں سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ گٹر نالی میں سے ایک 2 سے 3 سال کی شاید بیٹی ہوگی، اس کا شو ملا ہے، اس کی باڈی ملی ہے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ جیسے ہی 2 لوگ وہاں پر باقاعدہ یوں سمجھیے کہ جب
پہنچے ٹوائلٹ کے لیے، شوچالے پہنچے تو وہاں سے کچھ بدبو سی اٹھتی ہوئی نظر آئی. ان لوگوں نے فوراً دیکھا تو ایک 2 سے 3 برس کی بچی نظر آئی. انہوں نے فوراً تتکال نندربار پولیس کو اس کی خبر دی اور اسی موقع پر فوراً وہاں سے اس بچی کا شو نکالا گیا اور معاملہ درج کر لیا گیا. آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ڈائریکٹ جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر. جی ہاں، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جلگاؤں شہر سے. جی ہاں، جلگاؤں شہر میں عید الاضحیٰ عید قربا کے اس تہوار کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ کل جلگاؤں عیدگاہ مسجد میں مسلم دھرم گروؤں کی عیدگاہ ٹرسٹ کی اور مسلم معززین شہر کی ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہوئی. اور اس میٹنگ میں باقاعدہ عید الاضحیٰ کے تہوار کو لے کر کیسے پرامن طریقے سے یہ تہوار منایا جائے اس پر چرچا ہوئی. ساتھ ہی اہم چرچا عیدگاہ ٹرسٹ کے ساتھ یہ ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے 4 دن پہلے میری ایک ویڈیو آئی تھی جس میں نے کہا تھا کہ جلگاؤں شہر ہی نہیں بلکہ کئی علاقوں میں لوگ عید الاضحیٰ کی نماز مسجدوں میں پڑھنے کا رواج بنا رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے، کیونکہ دونوں عیدوں کی نماز عیدگاہ میں ہونی چاہیے اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عیدگاہ میں نماز ادا کی ہے. زندگی میں ایک بار ایسا موقع آیا کہ بہت زیادہ بارش تھی جب مسجد نبوی میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی، عید کی نماز ادا کی گئی تو لوگوں میں قربانی ہے جلد قربانی ہو جائے، تو اس عیدگاہ والی سنت کو چھوڑا جا رہا ہے، عیدگاہ میں نماز نہیں ادا کی جا رہی ہے. اس لیے اس پر بھی چنتا ظاہر کی گئی اور تمام دھرم گروؤں نے لوگوں سے اپیل کی ہے عیدگاہ ٹرسٹ کے ساتھ کہ عیدگاہ ہی میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں. ہاں بہت مجبوری ہے، سخت بارش ہے یا موسم خراب ہے تو آپ اپنی مسجدوں میں نماز ادا کر سکتے ہیں. ناظرین ایسی جلگاؤں شہر کی ایک اور خبر آ رہی ہے. جی ہاں، گزشتہ کل محترم فاروق شیخ صاحب اور شہر کے کچھ اور ذمہ داران اور MIM کی پوری ٹیم نے مل کر باقاعدہ بقرعید کو لے کر اس تہوار کو لے کر پوری طریقے سے انتظامات کیے جائے. جو جانوروں کے فضلات ہے، گندگی ہے، اس کو مہانگر پالیکا کی جانب سے فوراً ٹھکانے لگانے کا کام کیا جائے اور صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھا جائے. اس کو لے کر مہانگر پالیکا کے ذمہ داروں کو پوری ٹیم نے میمورنڈم دیا اور مہانگر پالیکا کو اس بات کا دھیان دلایا کہ اس تہوار کے موقع پر نہ پانی کی تکلیف ہو، نہ کوئی گندگی والا معاملہ سامنے آئے. مہانگر پالیکا کے ذمہ داروں نے بھی یقین دلایا کہ انشاءاللہ پوری طریقے سے اس کا خیال رکھا جائے گا. ایسی جلگاؤں شہر کی ایک اور خبر آ رہی ہے. جی ہاں، عید الاضحیٰ عید قربا قربانی کے اس تہوار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بھی ظاہر بات ہے کہ ہندو بھائیوں کے بھی کچھ نہ کچھ تہوار ہے شاید، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور سے بقرعید کے تہوار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک میٹنگ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میں امن کمیٹی کی، شانتتا کمیٹی کی بلائی گئی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ ادھیکاریوں نے پوری طریقے سے سہکاریہ کرنے کی اپیل بھی کی اور خود بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ماحول کو پرامن رکھنے کے لیے سہکاریہ کیا جائے گا، ایسا یقین بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دلایا گیا. اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت ملک میں کچھ نفرتی چنٹو ہے جو سوشل میڈیا پر الگ الگ افواہیں پھیلاتے ہیں اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پولیس ادھیکاریوں کی جانب سے ان کو بھی خبردار کیا گیا. ناظرین جلگاؤں ضلع کے جامنیر شہر سے ہمارے رپورٹر عمران خان نے بتایا کہ محمدیہ اردو ہائی اسکول اور جونیئر کالج میں پیرنٹس، سرپرست، ٹیچرز اور معلم کی ایک میٹنگ منعقد کی گئی اور تقسیم انعامات کا پروگرام بھی شاندار پیمانے پر سجایا گیا. اس موقع پر 10th اور 12th میں جن بچوں نے اعلیٰ نمبرات، اچھے نمبرات حاصل کیے ان کو بھی ستکار و سمان اور ان کو انعام دیا گیا. اس پروگرام کی صدارت باقاعدہ صدر مدرس شیخ ابرار سلیم سر نے باقاعدہ کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات کو صدر صاحب کے ہاتھوں سے انعام دیا گیا اور اس پروگرام کی صدارت حاجی نبی شاہ صاحب نے فرمائی اور نظامت ناصر سر نے فرمائی.
اسی طرح دوسری خبر عمران خان نے یہ بھی بتائی کہ جامنیر میں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جامنیر میں بھی ایک بس ڈپو کا جو گروپ ہے اس میں جس طریقے سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اس کو لے کر اراکین بلدیہ وہاں کے نگر سیوکوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ اور بس ڈپو کے ہیڈ کو میمورنڈم دے کر کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ایسے ہی دوسرے دن باقاعدہ جامنیر کے مسلم نوجوانوں نے بھی میمورنڈم دے کر یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فوراً کارروائی کیے جائے۔ شیخ مستقیم، محسن شیخ، شیخ فراز، نجم الدین شیخ، وسیم خان، شعیب، اظہر علی، اسماعیل بھائی، زبیر شیخ، فہیم شیخ، شیخ محسن، شیخ نعیم، ان کے علاوہ دیگر نوجوان موجود تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ فوراً کارروائی کی جائے تاکہ جامنیر کا ماحول پرامن بنا رہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جلد سے جلد اس خبیث پر بھی کارروائی کی جائے گی اور کی جانی چاہیے۔ ناظرین، جلگاؤں ضلع کے راویر شہر سے ہمارے رپورٹر شریف سر نے بتایا کہ مکتب دارالقرآن مسجد عائشہ میں ایک زبردست انداز میں تعلیمی مسابقہ ایجوکیشنل کمپٹیشن منعقد کیا گیا تھا، اور اس موقع پر بڑی تعداد میں بچوں نے شرکت کی اور کامیاب ہونے والے بچوں کو زبردست انعامات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر علماء کرام جو مختلف مسجدوں کے ائمہ ہیں، امام حضرات ہیں، وہ بھی بڑی تعداد میں شریک رہے۔ مولانا عارف مرکز، مولانا مدثر، ایسے ہی حافظ مرتضی، مولانا رئیس وغیرہ بھی اس پروگرام میں موجود رہے، اور علاقے کے ذمہ داران بھی، مسجد کے ذمہ داران، ٹرسٹ حضرات بھی موجود رہے، اور کامیاب ہونے والے بچوں کو زبردست انداز میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی اور ان کو انعامات سے نوازا بھی گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے پروگرام بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت ضروری ہے۔